بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، ماشاء اللہ آج 8 ذو الحجہ ہے اور الحمدللہ آج کا کیا خاص عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے، الحمدللہ اس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، حجاج کرام تیاریوں میں ہیں اور ماشاء اللہ مینا کی طرف جا رہے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات کے نزول کا دن ہے۔ یقیناً اس سال تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی جو حقیقتاً بہت سے حجاج کرام جو ہر سال جایا کرتے تھے، تو اس دفعہ ان کی ایک اداسی کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، تو انشاءاللہ آئندہ سال ہم بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، 8 ذو الحجہ میں بعد نماز فجر جو بزرگان دین کے معمولات میں ملتا ہے وہ سورہ اخلاص کی کثرت ملتی ہے۔ بعد نماز فجر سورہ اخلاص اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ سکیں تو بہت برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سورہ اخلاص بعد نماز فجر کی اس کی تلاوت کریں 100 مرتبہ۔ بعد نماز ظہر، بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد جب آپ اگر جاگ رہے ہیں اور معمولات کے اندر مصروف ہیں اور ماشاءاللہ روزہ بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یا تکبیرات میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ کلمات کہے جائیں، یا پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کلمات کو پڑھا جائے تو بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ یعنی فجر سے لے کر جو ظہر کے درمیان کا وقت ہے اس میں، اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ سورہ فلق، سورۃ الفلق اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ سورۃ الفلق جو ہے یہ بھی 100 بار پڑھیں تو بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، اور اللہ تبارک و تعالی بے شمار لاتعداد دشمنوں کے شر سے اور مخلوقات کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ بعد نماز ظہر یہ عمل کریں۔ اگر 100 مرتبہ کوئی نہیں کر سکتا، بعد نماز فجر سورہ اخلاص اور بعد نماز ظہر 100 مرتبہ سورہ فلق نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کی تعداد 21 بار ضرور پڑھیں، کم سے کم 21 بار بعد نماز فجر سورہ اخلاص اور بعد نماز ظہر سورہ فلق 21 بار۔ اور اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے وہ سورۃ الناس 100 مرتبہ پڑھیں تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم بھی آپ جو ہے 21 بار ضرور سورۃ الناس کی تلاوت کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جادو، سحر اور ہر قسم کی جو آج کے دور کے اندر جو دشمنیاں ہو رہی ہیں ان کے شرور سے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب آیت الکرسی آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر اوابین کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ 6 رکعت نماز اوابین ادا کریں گے، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون ایک بار اور دوسری میں سورہ اخلاص ایک بار، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس میں سورہ کافرون جو ہے 2 بار اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں 2 بار، پھر تیسرے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون 3 بار اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 بار اس کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر نماز عشاء ہے، نماز عشاء کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یہ خاص برکتوں والے ایام، یا اللہ جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سعادتیں تو نے آج سے پہلے اپنے خاص بندوں کو عنایت کی ہے اور انہیں عطا کی ہے، یا اللہ وہ ساری برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور اس کے بعد پھر آپ چوتھا کلمہ اس کی جتنا بھی اس کو پڑھ سکیں تو اس کی کم سے کم 11 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایک تسبیح پڑھ سکیں تو انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر چوتھا کلمہ آپ کو یاد نہیں ہے تو پہلے کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اسی طرح اعمال صالحہ کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔
انشاءاللہ العزیز یوم عرفہ کا بہت خاص عمل جو ہے وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اگلی نشست میں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ یہ پیغامات، یہ اعمال صالحہ خود بھی اختیار کریں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں کو اور تمام امت مسلموں کو ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں یوم عرفہ کے خاص اعمال اور وظائف کا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کرام کہ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ سبحان اللہ 1 سال پچھلے گناہوں کا اور 1 سال آئندہ گناہوں کی تلافی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے بے شمار لاتعداد زندگی میں آنے والی مصائب سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے اگر 9 کا نہیں رکھا تو آپ نے 8 کا نہیں رکھا تو 9 کا رکھنا پڑے گا، ایسی بات نہیں۔ تو باقی تو پھر 10 ذی الحجہ پھر عید کا دن ہوگا، تو اس کے عید کے دن کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔